نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور آپ تمام جو بھی عالم اسلام میں اسلام کے خاطر دین محمدیہ امت محمدیہ اور تمام وہ وفادار محمدی جنہوں نے اپنی زندگی کو بے شک اس حق کے ساتھ جینے کی کوشش کی، اس حق کے ساتھ جینے کا سوچا، اس حق کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اس حق کے ساتھ زندگی میں اپنے آپ کو خود کو حاضر کر دینے کا ارادہ کیا کہ وہ دین حق پر، حق کے لیے، حق کے خاطر، حق پر جئیں گے اور لوگوں کو حق کا راستہ بتائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ حق کا راستہ بتانے کے لیے نہ ہمارے پاس اتنی علم ہے، نہ عقل ہے، نہ ویسی سوچ ہے، نہ ویسا کردار ہے، نہ ہی ہمارا جو ہے کہ اس حساب سے ہم کہیں بھی کسی بھی طرح سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ دراصل میں ہم اپنے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ان کے اس طریقے کو ان کے پیارے جو دوست اسباب رہے، وہ تمام صحابہ رحمۃ اللہ اجمعین جنہوں نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات کو ہم تک پہنچایا، بس انہی کی نقل میں، انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو، انہی کے طریقے پہ چلنے کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں علم دیا، عقل دیا، صلاحیت دیا، اسی کو بس ہم اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں اور دوسروں تک بھی لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہماری بات کو، دین کی بات کو، حق کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو صرف اپنے تئیں روک کے نہ رکھو، جو بھی ہم نے تمہیں علم دیا، عقل دیا، صلاحیت دیا، اس کو دوسرے تک بھی پہنچاؤ، کیونکہ تبھی جو ہے کہ پورے ورلڈ میں جو ہے کہ ہم اللہ کی بات کو، اپنے رسول اللہ کی جو طریقے کو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم علم کو اپنے پر آ کے روک دیں، اور اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے جو اللہ نے جو تمام انبیاء کو بھیجا، ان کا سارا جاب، ان کی ڈیوٹی، ان کی رسپانسبلٹی بس انہی تک رہ جاتی، لیکن اللہ نے ان کو بھیجا یہ کہہ کر کے کہ تم ہمارا کلام، تم توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب جب وہ انبیاء کرام اپنی ڈیوٹی نبھا دیے، کر دیے، ان کا دور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک بنائے رکھا، چلا، اس کے بعد دوسرے انبیاء آئے، تیسرے آئے، پھر آخر الزمان ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لینے سے پہلے یہ رسپانسبلٹی، یہ ڈیوٹی اپنے امت کو دے دیے کہ تم جو ہے کہ جو کچھ بھی دین کے متعلق ہم نے بتایا، جو بھی ہم نے توحید تمہیں بتائی، تم اوروں تک بھی پہنچاؤ۔ اور انہوں نے اس کام کے لیے اپنے تمام جو ہے اپنے صحابہ رحمۃ اللہ اجمعین کو دنیا کے ہر کونے میں بھیجے، انہوں نے آ کر کے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی الحمدللہ، اور آج ان سب کی اس محنت، اس جدوجہد، اس جستجو اور اس سخت محنت کے بعد ہم تک یہ تمام باتیں آئیں، اور آج ہم دین اسلام پر، دین اسلام کے نام پر، دین اسلام میں بطور مسلمان کھڑے۔ تو اب جب ان تمام کی محنت کے بدلے ہم کو یہ علم حاصل ہوا، یا توحید ہم تک پہنچی اور حق بات ہم تک پہنچی، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم تک جو باتیں پہنچیں اور اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا اپنی رحمت سے، ہم اس کو اوروں تک بھی پہنچائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کام کے لیے ہم کو اس لائق بننا پڑے گا، ہم کو وہ کوالٹی، وہ خوبیاں لانی پڑیں گی، اور جو علم ہے وہ علم کو حاصل کرنا پڑے گا بجائے صحیح۔ اور اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا تو ممکن ہے کہ ہمارے بات میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے، اور جو بات میں کمی رہ جائے گی تو یہ ایک کنفیوژن کا، اور یہ ایک جو ہے کہ ایک مشکل کا، اور ایک یہ جو ہے کہ دوسرے طریقے کی سچویشن بن سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں
کہ جو بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے علم آئی ہے، جتنی آئی ہے، ہم اس پر اچھی طریقے سے اچھے سے پڑھے، غور کرے، فکر کرے، اس پر جہاں تک ممکن ہے اس کو اچھے سے ریسرچ کرے اور اس کے بارے میں جانیں، اور جاننے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اور ان سب میں سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ سیڑھی ہوتی ہے توحید کی دعوت۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی دوجا خدا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے خدا کے، یعنی کہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، جو واحد ہے پورے کائنات کا، جو رب ہے پورے کائنات کا، جو خالق ہے پورے کائنات کا، جس نے ہمیں تمام نعمتوں کے ساتھ یہ چند لمحہ دنیا میں گزارنے کا موقع دیا۔ اور کس چیز کے لیے دیا؟ صرف اور صرف ایک مقصد کے ساتھ کہ اللہ جو واحد ہے اس کی عبادت کرو، اس کے لیے تم محنت کرو، اور یہ پل کو گزارنے کے لیے اپنے اسباب کی بھی تلاش کرو، اور جو تمام حقوق کی جو ڈیوٹی دی گئی ہے ان حقوق کو بھی ادا کرو، اور اسی حق کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ جو ہے کہ تم زندگی سے کوچ کرو۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم کو وہ رزلٹ دوں گا، میں تم کو وہ جگہ دوں گا جو ہمیشہ 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 کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم آؤ گے میرے پاس تو ہم تم سے ایک ایک سوال کریں گے، ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کیسے گزاری۔ اور یہ سوال کا جو دور ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، یہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم تبھی صحیح جواب دے پائیں گے جب ہم اس توحید کو سمجھیں گے اور اس توحید کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یعنی کہ بے شک وہ اللہ جو واحد ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس دین پر اپنی زندگی کو گزاریں گے ہم ترنت جواب دیں گے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوگا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کیا انہیں پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ تو ہم جانیں گے تبھی، پہچانیں گے تبھی جب ہم ان کی طریقے پہ زندگی کو گزاریں گے، ان کی جو بھی بتائی ہوئی باتیں ہیں زندگی گزارنے کے جو طریقے انہوں نے جو سکھائے ہیں ہمیں، اس طریقے پہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ترنت پہچان لیں گے، ہم ترنت پہچان لیں گے۔ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو پہچان لیتا ہے، ویسے ہی جو ہے کہ ہم ترنت پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سوالات کا جواب ہم نے دینا ہے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک امتحان کے لیے ایک بچہ جو ہے یہ تیاری کرتا ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ اس بچے کو بتا دیا جائے کہ یہ دیکھو کوشچن پیپر میں یہ کوشچنس آئیں گے، تو وہ بچہ جو ہے کہ اس کے آنسر تلاش کرتا ہے اور آنسر کو جو ہے کہ لرن کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور اس کو جواب دینے کے لیے وہ بالکل اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو قبر میں تم سے یہ سوال ہوگی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب تم میرے سامنے لائے جاؤ گے تو میں تم سے وہاں پھر سوال کروں گا، کہاں سے کمایا، کیا کیا، کیسے کیا، جیا، تمام چیزوں کا ایک ایک چیز کا حساب ہوں گا۔ تو جب یہ تمام کوشچن پیپر ہم کو بتا دی گئی ہیں اور ہم کو بس اس کا آنسر تلاش کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اسی پر زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ تم اگر لرن کر لو گے، یاد کر لو گے، اور سوچو گے کہ قبر میں جو ہے کہ ہم فٹ سے ایسے جواب دے دیں گے، تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ وہاں پر تمہارا جو دماغ ہے نا، وہ دماغ صرف وہی باتیں کہے گا جو تمہارے اعضاء کہیں گے، اور جو تمہارے اعضاء کہیں گے وہ وہی باتیں کہیں گے جس طریقے سے تم اپنے اعضاء کو دنیا میں استعمال کیے ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جو ہے کہ ہماری زبان سے صرف وہی چیزیں نکلیں گی جو چیز پر، جس عمل میں ہم نے خود کو صرف کیا۔ تو میرے دوستو، ہم نے زندگی کو گزارنی ہے اللہ کے بتائے طریقے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر، اور جو ہے کہ اس توحید کے ساتھ جو ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ ہماری دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال باتیں تھوڑی سی ہٹ کے ہو گئیں، ہم لوگوں نے تو آنا ہے اپنے مقصد پر، جہاں پر ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، غور اور فکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ سورہ نحل پر تقریباً لاسٹ پارٹ میں آیت نمبر 60 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا، ذکر کیا۔ اب جو ہے کہ آیت نمبر 60 سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستوں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یار میں بھی ایک انسان ہوں، ناچیز انسان ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس طرف متوجہ کیا، اور شاید یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے اندر ایک شوق ڈالا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس شوق کے مطابق ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، جہاں پر ہم لوگ قرآن کے متعلق کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی طرح کی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، ممکن ہے کہ پڑھنے میں، بولنے میں، کہنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔
دوسرے آپ تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ بھائی کہنے میں بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیجیے. اوکے, تو سورہ نحل آیت نمبر 60. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے. اب دیکھو جن باتوں کو ہم لوگ شروع کیے تھے, ہم اپنی آیت میں بھی وہی چیز پا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے. اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے, وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے. بے شک بے شک بے شک. سورہ نحل کی اس سے پہلے کے آیت پر ہم لوگ جب غور کر رہے تھے تو تھوڑا سا ہم ایک مرتبہ اس کو پھر سے ریمائنڈ کرتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی کچھ لوگ کفار قریش میں, پرٹیکولر کچھ قبیلہ تھا ہے نا, جس میں جو ہے کہ لوگ کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں نا تو وہ جو ہے کہ بہت ہی اپنے آپ کو جو ہے کہ ذلت محسوس کرتے تھے اور خود کو چھپائے پھرتے تھے, اور جو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے کہ یہ تو اللہ کی, مطلب اللہ کی طرف اس کو سوچتے تھے کہ ریٹرن کر دیں, یہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کی بیٹی, نعوذ باللہ سبحان اللہ, اور اس کو جو ہے کہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اور جو ہے کہ اس طریقے سے لڑکیوں کو اللہ کی اولاد, اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور لڑکے جب ہوتے تھے تو اس کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے. تو اللہ نے پچھلے آیت میں کہہ دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو انسانوں میں انسانی فطرت ہے. اللہ کا خود کا کوئی اولاد نہیں, نہ ہی اللہ کسی کا اولاد ہے, یعنی ان چیز سے پاک ہے. اس جو راستہ ہے, وہ جو وے ہے, وہ جو پروسیجر ہے جس سے اولاد کا ہونا ہے, اللہ اس چیز سے پاک ہے, اللہ اس ناپاکی سے پاک ہے. اللہ جو ہے کہ ان تمام جو چیزیں جو ہمارے نظر میں, علم کی نظر میں, عقل کی نظر میں, شعور کی نظر میں ناپاک نجس ہے, اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ وہ چیزیں اللہ میں ہے ہی نہیں. تو ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کی اولاد کا گڑھ لینا یہ تو بے شک اور بے شک جو ہے کہ نہایت ہی جو ہے کہ غلط بات ہے. اور یہ غلط بات وہی کرتے ہیں جن کو آخرت سے, اور جن کو جو ہے کہ قیامت سے, اور جن کو اللہ کے تمام احکامات سے خوف نہیں ہے, یا پھر کہہ لیجیے یقین نہیں ہے. کیونکہ جب کلام اتر رہا ہے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اللہ کی صفت کے بارے میں بتا رہے ہیں, اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں. قرآن جبکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان چیزوں سے پاک ہوں, میرا خود کا کوئی اولاد نہیں. تو وہ جو ہیں کہ وہ لوگ یہ کیا کر لے رہے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کے لیے, بیٹیاں اللہ کی, اور سبحان نعوذ باللہ جو ہے کہ فرشتے اور تمام دیوی جو ہے کہ وہ بناتے تھے, جو اور دیوی کو بھی جو ہے کہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہے, نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ. تو اللہ نے یہ چیزیں کہہ دیا کہ یہ تو بالکل غلط ہے. یہاں پر پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں, جنہیں آخرت پر یقین نہیں, جنہیں اس بات پر قائل نہیں ہے کہ ان کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے, اور جب حاضر ہوں گے تو میں ان سے سوال کروں گا, پوچھوں گا کہ یہ تم نے کیا کر رکھا تھا, یہ تم نے کیا سوچ رکھا تھا, یا یہ تم نے کیا جو ہے کہ ایک سسٹم اور ڈھکوسلا بنا رکھا تھا. ان کے لیے تو بہت ہی برا مثال ہے. اب برا مثال یعنی کہ ان کے لیے وہ دوزخ ہے, وہ جہنم ہے, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جو نہایت ہی بری ہے, نہایت ہی بری ہے. تو ایسے لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ایسے لوگ جو اللہ کے کلام پر یقین نہیں کرتے, ایسے لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹی بہتان باندھتے ہیں, ایسے لوگ جو اللہ کے پیارے رسول کی جو ہے کہ باتوں کو نہیں یقین کرتے, ان کو نہیں مانتے, ان کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بری باتیں کرتے ہیں اور اپنے من کی دلیلیں دیتے ہیں, ہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی مثال تو بہت ہی برا ہے, کیونکہ ان کا ٹھکانہ برا ہے. اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے. بے شک اللہ کی جو صفت ہے, اللہ کی جو صفت ہے وہ اس قدر بلند ہے, اس قدر بلند ہے کہ ہم جو ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے, کسی بھی اینگل میں, کسی چیز پر رکھ کر کے ہم اس کو بتا ہی نہیں سکتے, کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری سوچ سے, ہمارے جو ہے کہ کوئی بھی طرح کا تصور سے ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہے, وہ بلند ہے. وہ جب رب ہے, پورا کائنات کا رب ہے, وہ جب خالق ہے, تو ہم اس کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں, کیسے سوچ سکتے ہیں, کیسے اپنے من سے ہم کوئی بھی بات کو گڑھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کفار قریش اور جن میں جو کچھ لوگ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے تھے, بتائیے وہ جو ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی عمل کرتے تھے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو دشمنان اسلام کے اوپر, مسلمان کے اوپر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں.
اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے, اس کو جاننا پڑے گا. جب جانیں گے تو ہم خود کہیں گے کہ اس سے بہتر تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال تو اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے, وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے. بے شک وہ غالب ہے, وہ اتنا بلند ہے, اتنا غالب ہے کہ اس کے تک تو پہنچنا بالکل ناممکن ہے. لیکن وہ ہم سب کو جو ہے کہ رسی اس کے ہاتھ میں ہے, ہم سب کو وہ پکڑا ہوا ہے, اور ہم سب کو اسی کی طرف سے عطا ہے, ہم سب کو اسی کی طرف سے رحمت ہے, اور ہم سب کو اسی کی طرف سے ہم کو جو کچھ بھی زندگی میں, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ہم کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, جو بھی ہم کو تمام نعمتیں مل رہی ہیں, وہ اللہ ہی کی طرف سے. اور جبکہ اللہ کو ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے کہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ بے شک اللہ ہی جانے, ہم نہیں سوچ سکتے, ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی حکمت, اللہ کی حکمت جو ہے کہ اعلیٰ ہے, اور اس کی حکمت کے آگے ہماری عقل فیل ہو جاتی, ہماری سوچ فیل ہو جاتی, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. تو اللہ جو ہے کہ بڑا ہی غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے, بڑا ہی حکمت والا ہے. اوکے, آگے اگر لوگوں کے گناہ پر, اب دیکھو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے کلام میں, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غور کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا. سچ ہے, لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ تمام کفار قریش جو اس طریقے سے اپنے من کی باتیں کر رہے ہیں اور من گھڑت باتیں کر رہے ہیں اور اننیسیسری کی جو ہے کہ دلیلیں دے رہے ہیں, اور ایسے عمل کر رہے ہیں جو کہ بالکل جو ہے کہ ان کا ہر ایک عمل اس لائق تھا کہ اس کو پکڑ لیا جاتا اور اس کو سزا دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا. تو یہ کفار قریش کیا کہتے تھے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب جس کے بارے میں آپ ذکر کرتے, لا کے دکھاؤ. کیسی باتیں کرتے تھے. اور وہ اپنے تمام جو ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا بنا لیتے تھے, ہے نا, اور تمام جو ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں, اور اس کے بعد عمل بھی پورا کر رہے ہیں. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات بتا رہے, سچ بات بتا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور وہ پاک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا, اور ہم سب کو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. دیکھو اللہ نے جنت بنائی ہے, جہنم بھی بنایا ہے, دوزخ ہے, بہت سخت اور بری جگہ ہے. ایسا کام نہ کرو کہ جو ہے کہ تم کو دوزخ میں جانا پڑے اور اس بری ٹھکانے پہ جانا پڑے, کیونکہ دنیا تو پل بھر کی ہے, لیکن بعد کی جو وقت ہے, بعد کا جو دور آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے گناہ پر, یعنی کہ وہ جو گناہ جو عمل کر رہے ہیں, ہے نا, ان پر اگر ہم گرفت کرتے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو گناہ تو ہر انسان کر رہا ہے کم و بیش, اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں تک اپنی توحید کی بات کو پہنچاتا ہے. کیوں کہ تم سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اپنے راہ کو ٹھیک کر لو, اپنے آپ کو سدھار لو, بد عمل سے اپنے آپ کو گریز کرو, بد عمل نہ کرو, وہ تمام کام کو چھوڑ دو جو کہ اللہ نے جسے منع کیا ہے. اب پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اللہ تو قادر ہے ان کو سزا دینے کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت تک موقع دیتا ہے کہ شاید کہ یہ سدھر جائیں, شاید کہ یہ توبہ کر لے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں, اللہ کو خوب معلوم ہے کون توبہ کرے گا کون نہیں کرے گا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. یہی تو دلیل ہے, یہیں پر تو بات آ جاتی ہے کہ وہ بے شک رحمان ہے, بے شک وہ رحیم ہے, کہ وہ جان رہا ہے کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ جو ہے اپنا وعدہ, اپنا کیا وعدہ تو نبھاتا ہے, یعنی کہ اس کو جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اللہ اپنا وعدہ تو پورا کر رہا ہے, اور بے شک اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. پھر اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اگر یہ جو ہے کہ نہیں سدھرا, نہیں سنبھلا, نہیں جو ہے کہ توبہ کیا, اور جو ہے کہ کفر میں اور شرک میں جو ہے کہ گزر گیا, تو ہم پھر اس کو پکڑیں گے, اور جب پکڑیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اس وقت پھر اللہ کا وعدہ کام آئے گا, کیونکہ اللہ نے پھر یہ وعدہ کر دیا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ بھی اللہ کا وعدہ. اگر اللہ کا وعدہ یہاں ہے کہ تم جیسے بھی ہو, جو بھی کر رہے ہو, لیکن ٹھیک ہے تم دنیا میں, ہم نے تم کو بھیجا ہے تو ہم تم کو دنیا میں کھانا پانی رہنا سونا وغیرہ جو کچھ بھی ٹھکانا ہے تمہارے تقدیر جو ہم نے بنا دیا اس کو ہم تم کو عطا کریں گے, چاہے تم میری نافرمانی کرو, چاہے تم بد عمل کرو, چاہے کچھ بھی کرو, میں جو وعدہ کیا ہوں میں نبھاؤں گا. یہ پہلا وعدہ. پھر دوسرا وعدہ
کہ دیکھو اگر تم نے کفر اور شرک میں اپنی زندگی گزار دی تو پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو ہم تم کو پکڑیں گے، اور جب پکڑیں گے تو پھر ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں. یہ دوسرا وعدہ. تو بے شک اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے. اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جو ہے کہ گناہ پر اگر گرفت کرنا ہو تو ہم تو سب کو گرفت کریں اور ضرور زمین پر کوئی نہ بچے. لیکن اللہ موقع دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جہاں پر جو ہے کہ آپ کے برے عمل کرنے والے، بد عمل کرنے والے کفار ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر عذاب ڈال دے تو ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو توحید پہ جی رہے ہیں، جو دین حق پہ جی رہے ہیں، وہ بھی پس جائیں گے. لیکن بعض وقت پر یہی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ وہ بھی پس جائیں گے، وہ بھی پس جائیں گے، یہ بات بھی حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کے گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک ڈھیل دیا ہوا ہے کہ سدھار جاؤ، اپنے عمل کو سدھار لو، اپنی سوچ کو سدھار لو، شرک اور کفر نہ کرو. آگے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے، یعنی کہ جب وہ مقرر وقت آ گیا تو اب کوئی آپشن نہیں، کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر نہیں، کوئی سرجن نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وقت اس کو بچا لے. یعنی کہ جب وقت موت کا آ گیا، جو وقت مقرر تھا اس کا، اور موت کے فرشتے اس کو روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، اب سوال نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے کہ اس کو موقع دیا جائے. ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیا جا سکتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جناب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ایک مریض اسپتال میں آیا جو بالکل اس حالات میں تھا کہ وہ بچنے لائق نہیں تھا. سب نے ڈکلیئر کر دیا تھا نہیں بچ سکتا، لیکن دیکھیے وہ وقت اس کا مقرر نہیں تھا، بچ گیا. ایک مریض جو ٹھیک ہو کر کے باقاعدہ اچھا ہو کر کے جا رہا، اس کو جو ہے کہ فٹنس کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تم پرفیکٹ ہو جاؤ. ابھی اسپتال کے دہلیز سے باہر پورا نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اس کا وقت آ گیا، ختم ہو گیا، روح قبض کر لیا. اسی طریقے سے جانے کب، کس گھڑی، کس موڑ، کس مقام پر کس کا وقت پورا ہو جائے گا، اور جب وقت پورا ہو جائے گا اور وہ مقرر وقت آ جائے گا تو پھر بچنے کی کوئی چانس نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. اگر مریض بچ جاتا ہے اس کا معنی ہے کہ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا، وقت پورا ہو جائے گا تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کے گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اوکے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہے کہ ان کے لیے خوبی نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یا دوزخیوں کے پیش رو ہیں. معاف کیجیے گا، دوزخیوں کے پیش رو. یعنی کہ وہ کفار قریش جو برے عمل کے کر رہے ہیں، جو اللہ کے خلاف شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے کہ یہ سوچتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں بڑے عیش سے رہ رہے ہیں، ہم آخرت میں بھی عیش سے رہیں گے، ہم بہت اچھے ہیں. یا وہ اپنے کچھ بد عمل کو اپنے اسی شیطان کے بہکاوے، جو شیطان پر منہ کان میں بولتا ہے نا کہ تم صحیح کر رہے ہو، تو وہ اس کے بات میں آ کے کہتے کہ میں نے جو کیا وہ بہت صحیح کیا اور میرا یہ عمل بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی ہوگی. وہ اس سوچ میں رہتے ہیں، گھر بلا رہے ہیں، شرک پر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، دیکھو ہم دنیا میں بہت اچھے رہیں، ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا ہوگا. اپنے عمل پہ غور نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر کفر کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں ہم سے شرک ہو رہا ہے. آج ہم اپنے دور میں بھی غور کریں، ہم اور آپ غور کریں، ہم خود کو بھی غور کریں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہے؟ دین حق پر ہیں ہم؟
کیا جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ بتایا کیا حقیقتاً ہم اس پر ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو پورا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے؟ یہ ہم کو بھی اینالائسس کرنا ہے. اچھا، اور وہ جو کھلم کھلا کفر پر ہیں، ان کو بھی یہ خیالات ہے کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ٹھکانا ہوگا، چلو بھائی مرنے کے بعد بھی ہم بہت اچھا ہمارا اچھا ہم کو جگہ ملے گا. تو من جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے. نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یا دوزخیوں کے پیش رو ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہ وہ لوگ جو اپنے لیے ان کو ناپسند ہے، یعنی کہ بات پھر وہی بیٹیوں کی آ رہی ہے کہ بیٹیاں جب ان کے ہاں ہوتی ہیں تو جو ہے کہ اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، ہے نا. اور اللہ کے لیے ثابت کر، یعنی کہ وہ کہتے کہ نہیں یہ اللہ کے لیے، اور اس کو زندہ دفن کر دے رہے. سوچو کیسی بدعمل ہے. ایک تو وہ جو ہے کہ بیٹیاں گھروں میں ہوئی تو اس کو جو ہے کہ ناپسند کیا. دوسرا انہوں نے کیا بہتان باندھا کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، اور تیسرا اس کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا. اور اس کے بعد سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد ان کے اندر یہ بات کا احساس ہے کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا، ان کا یہ سوچ ہے ہمارے لیے تو جس آخرت کی بات کہی جاتی ہے وہ بھی میرے لیے بہت اچھا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا کیسی بات ہے. جبکہ اس کے برطرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان ماؤں کی جو سب سے پہلی بیٹی جن کو ہوتی ہے وہ میرے لیے رحمت ہے، اور وہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کے گھر میں بیٹی پہلے پیدا ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ تو میری طرف سے رحمت ہے، دلیل ہے کہ میں اس کے طرف جو ہے کہ اپنی رحمت عطا فرمایا. یہ تو خوشخبری کی بات ہے. تو بیٹیاں کا ہونا اسلام میں کتنا جو ہے کہ معزز ہے، بیٹیاں کا اسلام گھروں میں پیدا ہونا کس قدر جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں، اور دین حق دین اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی رحمت اس ماں کے لیے جس کی کوکھ سے پہلی میری بیٹی ہو، پہلے بیٹی پیدا ہو آپ کی جگہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ آج جو ہے کہ انہی کفار قریش کی طرف ہے جن کے گھر میں بیٹیاں ہوئیں اور وہ اس کو اس قدر ناپسند کیے اور اس کو جو ہے کہ زندہ دفن کیے، اور وہ اس بات کو یہ سوچے کہ ہم نے تو بہت اچھا عمل کیا، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں، ہے نا، اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، یعنی کہ وہ ایسا عمل کر دیے اور اس کے بعد وہ کہتے کہ یہ تو میں نے بہت اچھا کیا، اور اس کا جو ہے کہ ہم کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. سوچ لیجیے کیا کر رہے ہیں. ایک تو ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر، اور اس کے بعد بھی کیسا گمان کرتے ہیں. اوکے نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یا دو زخمیوں کے پیش ہوں، یعنی کہ وہ دو زخم جانے والے ہیں. اللہ نے کہہ دیا آگے، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد اور ان کے نگاہوں میں آراستہ کر دیے. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، یعنی کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی امتوں پر، ہے نا، ان کی امتوں میں، ٹھیک ہے نا. لیکن شیطان نے ان کے اعمال، ان امت یعنی کہ جن کے درمیان میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ہے نا، ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا، ہے نا. اور وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق ہے. شیطان جو ہے نا جناب، شیطان تو کھلا دشمن ہے، اللہ نے کہہ دیا، سمجھا دیا، اپنے کلام میں بتا دیا. اسی طریقے سے جب سے یہ زندگی کریٹ ہوئی اور لوگوں کا جنریشن بڑھتا چلا گیا، اور جب شیطان بہکایا اور لوگوں کو بہکاتا چلا گیا، اور وہ لوگ بہکتے چلے گئے اور برائیوں میں ملوث ہوتے چلے گئے، بد عمل کرتے چلے گئے، تو جو ہے نا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جا کے بتاؤ کہ دیکھو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. شیطان نے ان کے دماغ کو پھیر دیا ہے. بتاؤ شیطان کی کہانی بتاؤ. جتنے بھی نبی آئے توحید کی دعوت دیے اور بتائیں کہ دیکھو یہ شیطان ہے، دیکھو شیطان کو جب اللہ نے مردود کہہ کے نکالا تو وہ شیطان جو ہے کہ کہہ کے نکلا ہے کہ ہم انسانوں کو بہکائیں گے. تو دیکھو یہ انسان یہ شیطان تم لوگ کو بہکاتا ہے، مت اس کی بات میں آؤ، مت شرک کرو، مت کفر کرو. دیکھو ایک اللہ ہے، واحد اللہ ہے، اس کا یہ کلام ہے، دیکھو اس کا یہ احکام ہے، دیکھو ہم کو یہ کرنا ہے.
تمام نبیوں نے یہی چیزیں کہا. لیکن شیطان, تو وہ جو شیطان جو تھا, وہ شیطان اس وقت بھی موجود تھا نا, وہ شیطان نے پھر ان لوگوں کو جو ہے کہ بہکایا کہ اللہ کے یہ جو نبی ہیں یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں, اور ان کی امتوں نے جو ہے کہ نبیوں کو, اللہ کے نبی کا انکار کر دیا اور کفر میں رہ گئے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک اسی طریقے سے جیسے آج یہ کفار قریش آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس سے پہلے کی امت کے بھی لوگ ایسے ہی تھے. جب میں نے ان کے اوپر نبی بھیجا اور ان نبیوں نے ان کو توحید کی بات بتائی تو شیطان نے ان کو بہکا دیا. آج بھی ان کو شیطان بہکا رہا ہے, شیطان کا آج دوست بنا ہوا ہے. یہ شیطان کی باتوں میں ہے, آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ نے کہہ دیا ایسے لوگ کے لیے دردناک عذاب ہے. قیامت کے روز جب ایسے لوگ کو اللہ جہنم میں ڈالے گا, دوزخ میں ڈالے گا کھینچ کھینچ کے, تو ایسے لوگ جب کہیں گے کہ مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے, تو اللہ یہی بات کو یاد دلائے گا. اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ بتا تیرے پاس کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا تھا جو اللہ کی بات بتایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا, اس نے مجھے بتایا تھا. تو پھر تم نے کیوں نہیں بات مانی؟ بس شیطان کے بہکاوے میں رہیں. تو اب جاؤ تم, دیکھو وہ شیطان تم کو کہاں دھکیل دے رہا, دیکھو وہ شیطان تم کو کہاں پہنچا دیا, دوزخ میں جہاں دردناک عذاب ہے. اوکے, تو اللہ کہتے ہیں واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے, لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اوکے, آگے. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. بے شک میرے عزیزوں, بے شک اللہ کا یہ کلام یعنی کہ اللہ کا یہ قرآن رہنما بھی ہے, رحمت بھی ہے, رہنما بھی ہے, رحمت بھی ہے. رہنما ہمارا راستہ دکھاتا, ہم بھٹک رہے ہیں تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لیتا ہے, یعنی کہ شرک سے بچا لیتا ہے, کفر سے بچا لیتا ہے. اور کیا ہے مین چیز کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. مانگو تو اللہ سے, بولو تو اللہ سے, کہو تو اللہ سے. کہتے کہ گھر میں تمہارے نمک کی بھی کمی ہونا تو اللہ سے مانگو. اب بے شک اللہ عطا فرماتا ہے. اب یہ کہیں گے کیسے, ہمارے تو فلانا ابو لا کے دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ابو کے دل میں نہ ہے اللہ نے ڈالا. بے شک اللہ نے راستہ بنایا, بے شک اللہ نے ذریعہ بنایا, بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کہ دلوں میں محبت ڈالا, جذبات ڈالا, خیالات ڈالا, اور وہ کام آپ کے حق میں ہوگی. آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا, لیکن کیا اللہ نے, آپ کو پتہ نہیں چلا. تو ایمان وہی ہے جو اس بات پر یقین کرے کہ بے شک مجھے ملنا ہے تو اللہ ہی سے ملنا ہے, دے گا تو اللہ ہی دے گا, ہے نا. اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو یہ کتاب ہم کو یہی رہنمائی دکھاتا ہے, یہی ہم کو راستہ دکھاتا ہے. اس بات پر تم ایمان رکھو, یقین رکھو, تقویٰ رکھو کہ بے شک اور بے شک اور بے شک یقینی طور سے واحد اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, اور جو بھی چیزیں ہم نے ملنی ہے وہی دیں گا. تو ہم مانگے تو صرف اسی سے مانگے, اس کے سوا اور کسی سے نہ مانگے. ہم سر جھکائیں تو صرف اسی کے سامنے سر جھکائیں, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو تمام کفار قریش جو اختلاف کرتے ہیں, جو بات کو توڑ مروڑ کر کے آپ کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم آپ کو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آپ کو ساری چیزیں اس طرح سے کلیئر کر دے رہے ہیں کہ آپ ان کو ہر طریقے سے جواب دے دیں, بتا دیں, کلیئر کر دیں اور سمجھ لیں, اور آپ بھی سمجھ لیں کہ جو ہے کہ ساری باتیں آپ ان کو کلیئر کر دیں. کیونکہ اس دور میں بہت سارے لوگوں کے عقیدے تھے نا, بہت سارے لوگوں کے بہت طریقے کے عقیدے تھے, آج بھی ہیں. اپنے اپنے عقیدے پہ چلنا, اپنے اپنے عقیدے پر یقین کرنا, اور اپنے اپنے جو ہے کہ عقیدے بنا لینا, اور بہت سارے عقیدے اپنے من سے بنائے گئے جس کا نہ اس دور میں کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش کی, نہ کبھی کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش کی. تو اللہ نے یہ بات کو کہہ دیا کہ آپ جو ان کے عقیدے ہیں اور آپ کا یعنی کہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے, آپ یہ چیز بیان کر دیں تاکہ وہ فرق جان لیں, سمجھ لیں. اور وہ جو عقیدے کے مطابق جو آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے محض عقیدے پر, تو وہ کلیئر کر لیں کہ ایک مسلمان کا, ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے, ایک اسلام کا عقیدہ کیا ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جیسا کہ سورہ نحل میں ایک آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا
کہ اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے من سے اپنے اپنے طریقے سے اپنے شریعت کو بنائے ہوئے ہیں اور ایسا بنائے ہوئے ہیں اس پر اس طریقے سے اڑگ ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں جنگ کر لے رہے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اصل جو شریعت ہے, جو اصل جو حق ہے وہ تو یہ ہے, اور باقی تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ حق نہیں ہے, اس کو وہ اچھی طرح سے جان لیں, سمجھ لیں. اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت, یعنی کہ یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے, جو قرآن آ رہی ہے, یہ بے شک ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. ایک بار پھر سے, اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, ہے نا. اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے, بے شک بے شک اور بے شک, انشاءاللہ تعالیٰ. آگے, اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. جو سنیں, بات یہی نہ ہے, بات تو یہی ہے کہ جو سنیں. بات مسئلہ یہی ہے کہ جو سنیں تو وہ سمجھیں گے اور دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان سے پانی برسا کر, آسمان سے پانی برسا کون رہا ہے؟ بے شک اللہ رہا ہے. تو آسمان سے پانی برسا کر زمین کی اس کی موت, یعنی کہ وہ زمین جو سوکھ کر کے بنجر ہو گئی تھی, بالکل سوکھی تھی, جس پہ ایک پودا بھی نہیں ہو رہا تھا, اللہ اس پہ پانی گرا کر کے اس پہ جو ہے کہ فصل پیدا کر دیتا ہے, اس زمین کو ایسا زندہ کر دیتا ہے, اس زمین کو ایسا زندہ کر دیتا ہے کہ پھر اسی پر پھر فصل ہونے لگتے ہیں. یعنی کہ وہ زمین جو ایک طریقے سے مر گئی تھی, اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. اور کیسے؟ اپنے قدرت سے کیا, بے شک اسی نے جو ہے کہ آسمان سے پانی برسایا اور اس کو زندہ کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. اگر سنیں گے تو سمجھیں گے, دیکھیں گے, جانیں گے, اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کریں گے, یقین کریں گے. اب غور نہ کریں, نظر انداز کریں تو پھر باہم ایسے ہی بحث کرتے چلے جائیں گے, اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. آگے, تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے. اب دیکھو اللہ نے پھر ایک نشانی بتایا, ویسے تو کئی نشانیاں ہیں, پھر بتا رہا ہے, پھر غور کرنے کو کہہ رہا ہے, پھر سوچنے کو کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو, ذرا سوچو. کیا سوچو؟ کہ وہ جو چوپائے ہیں ہے نا, وہ تو کھانا کھا رہے ہیں, بھوسا, گھاس بھوسا جو بھی ان کا غذا ہے نا, کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو وہی کھا رہے ہیں نا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف وہ کھانا پچ رہا ہے اور جو ویسٹ رہا وہ گوبر بن کے نکل رہا ہے. سمپل سی بات ہے نا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے کیسی قدرت بنا دی, اللہ نے کیسا نظام بنا دیا, اللہ نے وہ کیسی چیز بنا دی کہ کھا تو رہا ہے گھاس بھوسا ہے نا, اور جو ہے کہ نکال بھی رہا ہے جو انڈائجسٹ فوڈ ہے, جو گوبر کی طرح نکال رہا ہے, لیکن ان کے درمیان سے وہ دودھ پیدا ہو رہا ہے, وہ دودھ آ رہا ہے جو نہایت ہی لذت ہے, جو نہایت ہی لذیذ ہے, اور جس میں اتنی خوبیاں ہیں جس خوبیوں کو ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو غور کرنا ہے نا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہماری دین ہے, ہماری قدرت ہے, ہم نے پیدا کیا, ہم نے اس کو ایسا بنا دیا, ہم نے اس کو ایسا کر دیا. تم کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھو وہ کھا تو رہا ہے, کیا چیز, وہ کیا کھا رہا ہے؟ غور کرو, وہ کھا گیا رہا ہے. اور اس کے بعد جو اس سے جو ویسٹ نکل رہا ہے وہ بھی تم غور کرو, وہ ویسٹ جو نکل رہا ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن ان دونوں پروسیجر کے بیچ میں جو تم کو ہم عطا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کیا خوب چیز ہے, کیوں نہیں غور کرتے؟ تمہارے لیے تو جو چوپایوں میں سے بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے صحت پہنچتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اوکے, آگے. اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو, اور عمدہ روزی بھی. جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو. شراب بنا لیتے ہو, اس کا یہ معنی نہیں کہ آج کے ڈیٹ میں وہ حلال ہے, نہیں. اول تو یہ ہم غور کریں کہ یہ آیت اتری کب؟ مکہ میں, مکی آیت ہے.
یعنی کہ اس وقت شراب حرام ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی. احکامات جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو بہت ساری چیزیں جو آئی ہیں وہ مدنی میں آئی ہیں. یعنی کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بہت ساری چیزوں پر اللہ نے وہاں پر بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ مت کرو، ایسے کرو ویسے کرو. یعنی کہ جو تمام احکامات کو صحیح طریقے سے جو اس کو عمل میں لایا گیا وہ مدنی زندگی میں ہے. تو یہ آیت اول تو یہ کہ مکہ میں اتری اور اس وقت شراب حرام ہے، یہ اس بات کا وحی نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آئی تھی، اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا. ہاں اس وقت لوگ کھجور سے، انگور سے، ان تمام چیزوں سے جو ہے کہ شراب بناتے تھے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو جو تم شراب بناتے ہو یعنی کہ کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے، تو وہ چیز کس نے بنایا؟ مطلب کہ وہ درخت ایک طرف کھجور ہے، ایک طرف انگور ہے. تو کھجور کا بھی درخت عطا فرمانے والا اللہ، انگور کے درخت کو بھی عطا فرمانے والا اللہ، زمین بھی وہی. ایک زمین پر کھجور جیسا پھل مل رہا ہے، ایک زمین پر انگور جیسا پھل مل رہا ہے. اول تو یہ بھی ایک نشانی میں سے ہے کہ تم اس پر بھی غور کرو کہ بھائی زمین وہی، مٹی وہی ہے نا، لیکن ایک پر ایسا پھل، ایک پر ایسا پھل، جس کو تم لوگ اللہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ اس کا شراب بناتے تو ہو، کیسا اس کو ملا کر کے اس کا شراب بناتے ہو، تم نے کیوں نہیں غور کیا؟ اور جو ہے کہ شراب بنا لیتے ہو اور جو ہے کہ اس کو اپنے روزی میں بھی یعنی کہ اس کو بیچتے ہو ہے نا، اور اس سے جو ہے کہ اپنا اسباب بھی پیدا کرتے ہو، یعنی اس کی کمائی بھی کر لیتے ہو. تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی، یعنی کہ ہم نے تو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ انگور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، دونوں کو ملا دیا ہے نا، تو یہ کیا چیز بن گئی اور یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ کیسی قدرت ہے؟ یہ اس پھل کا کیا کوالٹی ہے؟ یہ کھجور کے پھل اور یہ جو ہے کہ انگور کا یہ اور یہ اس کو ہم نے ملا دیا اور اس میں یہ چیزیں، یہ ڈفرینٹ چیز آ جا رہی ہے. اس کی کیا مطلب، اس میں کیا کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے؟ ایک نئی چیز پروڈیوس ہو گئی اور جس کو جو ہے کہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس سے اس کے جو مزے ہیں وہ مزے لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے کہ ہم خرید و فروخت کر کے اس سے آمدنی بھی کر رہے ہیں. تو یہ قدرت کا مالک کون ہے؟ اس قدرت کو بنانے والا کون ہے؟ اس زمین پر ان چیزوں کو جو رچ دیا اور رچنے کے بعد اس چیز سے جو ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے، جو ہمارے کاروبار میں کام آ جا رہا ہے، جس سے ہماری آمدنی ہو جا رہی ہے، یہ اسباب کو قدرت میں لانے والا کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ بے شک وہ واحد اللہ ہے. اب اگر ہم یہ سوال اپنے اندر سوچے ہی نہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے ہم کو سمجھ میں آئے گا؟ جواب ہم کو کہاں سے ملے گا؟ ایک طرف اللہ نے مثال دیا ان چوپایوں کے بارے میں، اگر دیکھا جائے تو تمام ماداؤں کے بارے میں. اب ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہم ہر ایک چیز پہ غور کر سکتے ہیں. نر ایسے ہیں، مادہ ایسے، یہ صفت کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ اب اس کے درمیان کی جو تمام غور کرنے والی باتیں ہیں، گہرائی میں اگر جائیں تو ہم کو لگے گا کہ نہیں، کوئی طاقت ہے، اب کوئی واحد طاقت ہے. اگر واحد نہ ہوتی، واحد کے بجائے اور کئی چیزیں، کئی لوگ ہوتے، کئی لوگ مل کے کیے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا کہ کہیں نہ کہیں 19-20 ہوتا، کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوتی. تو یہ ایک واحد کا سسٹم بنایا ہوا ہے اور واحد کا سسٹم اس نے ایسا بنا دیا کہ اس سسٹم میں ایسی چیزیں ڈال دی جو بالکل بے مثال ہے، اور اس کا جو ہے کہ کہیں سے دماغ جو ہے کہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف جو ہے کہ ایک مادہ وہی غذا کھا رہی ہے، ایک مادہ وہی غذا کھا رہی ہے جو نر کھا رہا، فیمیل وہی غذا کھا رہی ہے جو میل کھا رہا. اچھا نکال بھی جو ہے وہی چیز نکل رہا ہے جو میل کو بھی نکل رہا ہے اس غذا سے. لیکن بیچ میں یہ کیسا قدرت کا نظام ہے کہ فیمیل سے، یعنی کہ اللہ نے قرآن میں چوپائے کا نام دیا، یعنی کہ اس چوپائے جانور سے دودھ آ جا رہا ہے. کیسی قدرت ہے بھائی؟ سوچو کیسی قدرت ہے، کیسے آ رہا ہے بھائی؟ اچھا پھر دوسری طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ مثال دیا، دوسری طرف اللہ یہ مثال دے رہا ہے کہ دیکھو تم کھجور کے اور انگور کے جو درخت ہیں ہے نا، اور ان کے جو ہے کہ پھلوں کو جب ملا کر کے تم نچوڑ کر کے تم شراب بناتے ہو، تو کبھی غور کیا کہ یہ نشانی، یہ قدرت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ بے شک کوئی طاقت ہے، کوئی سپر طاقت ہے. اب وہ ایک سنگل ہے، ایک سے زیادہ ہوتا تو ہوتا نہیں. اچھا تو تم یہ دکھاتے ہو، دیکھو میں اپنی طاقت ایسے دکھاتا ہوں، دیکھو میں یہ بنا رہا ہوں. تو پھر اچھا تم یہ بنا رہے ہو تو دیکھو میں یہ بنا رہا ہوں. اب پھر کیا ہوتا ہے نا کہ بس کمپٹیشن ہی چلتا رہتا ہے، نظام تو پھر بن چکا ہوتا ہے. تو نظام کو سسٹم میں جب ڈھالا ہے تو یہ سسٹم بھی ایک نشانی ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ وہ سسٹم بنانے والا واحد ہے.
सिंगल है, डबल होता है तो फिर खींचतान होता है, तो एक अल्लाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ये चीज तुम समझो। अब ये तू कौन समझेगा? जो अकल रखता है। अकल कौन रखता है? जो गौर फिक्र करता है। गौर फिक्र जो करेगा उसको अल्लाह हिदायत देगा, उसको अकल देगा, उसको समझ आएगा, तो उस बात को मान लेगा कि बेशक नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और बेशक वो अल्लाह जो तमाम तारीफ के लायक है और तमाम कुदरत उसी की तरफ से। आगे आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों और लोगों के बनाई हुई ऊंची ऊंची टीलों में अपने घर छतें बनाओ। अब अल्लाह ताला देखिए यहाँ पर, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा कुदरत, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी, अगर हम लोगों ने गौर करें तो सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को किस कदर मोहब्बत करता है, किस कदर मोहब्बत करता है। जैसे कि अल्लाह अपने बंदों को बताने के लिए, समझाने के लिए क्या क्या नई मिसाल बता रहा है, क्या क्या नई चीज़ों को दिखा रहा है कि ये देखो तुम, ये देखो तुम, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं ना समझते हो? क्यों नहीं समझते? अल्लाह कितना एग्जाम्पल दे रहा है, कितनी बातों को बता रहा है, कितना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक एक पॉइंट्स को रख रहा है। वो क्या, अब देखो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो एक शहद जो है कि जो मधुमक्खी है उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि सोचो उस मधुमक्खी को किसने सिखाया होगा कि जो है कि तुम अपना घर कहाँ पे बनाओ, पहाड़ों में, दरख्तों पे, ऊंचे ऊंचे, किस तरीके से, कौन उसको इल्म दे रहा है, कौन सा मदरसा में मधुमक्खी गई है, कौन से इंजीनियर से उसने पढ़ाई किया है, कौन उसका उस्ताद रहा है, कौन से स्कूल में मधुमक्खी गई है भाई कि घर तुम कैसे बनाओ, कहाँ बनाओ, किस तरीके से बनाओ, कौन सिखाया? सोचो। नहीं, अल्लाह ने तो एक मधुमक्खी का अगर एग्जाम्पल दिया तो ये इस बात का है कि हम अपने दिमाग से सोचिए कि आखिर मधुमक्खी को ये इल्म कहाँ से आया, किसने सिखाया होगा, कौन? हम अगर घर बनाते हैं तो हम जो है पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो है कि बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और तमाम गूगल से चेक कर रहे हैं और दुनिया की चीज़ों से, ठीक है ना। वो मधुमक्खी, उसको कौन पढ़ाया होगा? उसको कौन पढ़ाया? उसको कौन पढ़ाया? सवाल यहाँ पे पैदा होता है। मैं पूछता हूँ कि उस मधुमक्खी को किसने पढ़ाया होगा कि वो अपना घर कहाँ बनाए और कैसा बनाए, जहां पर वो अपनी शहद जो है इकट्ठा करे और जिस शहद को हम निकालते। अल्लाह ने तो, अल्लाह के सामने तो एग्जाम्पल करोड़ों बिलियंस एग्जाम्पल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि सिर्फ उन्हीं बातों को सामने रख रहा है जो कुफार कुरैश के नजदीक वो चीज बिल्कुल हाजिर है, नाजिर है, जिसके वो खुद जानते हैं, जो चीज वो खुद देख रहे हैं। यानी कि वो तमाम चीजें, जैसे चौपायों का अल्लाह ने नाम दिया तो कुफार कुरैश के नजदीक वो सारी चीजें हाजिर है। वो उठनी का दूध निकालते हैं और उठनी का दूध बहुत मजे से पीते हैं। अल्लाह ने कहा कि बताओ ये दूध कैसे आ रहा है? फिर जो है कि अल्लाह ने जो है कि शराब का नाम दिया, वो भी अल्लाह ने बताया कि देखो तुम जो है कि दो फलों का फलाना फलाना से मिला करके उसको निचोड़ करके तुम ऐसे करते हो, तो तुम जो है कि ये कहां से हासिल कर रहे हो? बताओ ये किसकी कुदरत है? ये कुदरत में वो चीज आई कैसे? फिर अल्लाह ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, तुम देखो तुम जो शहद पसंद करते हो, ये शहद कहां से आता है? वो जो मधुमक्खी जो अपना घर बनाती है, वो घर ऐसी ऐसी जगहों पर बनाती है, बताओ उसको किसने सिखाया होगा घर बनाना, कि फलाना जगह बनाओ? तो इन सब का जवाब एक ही निकलेगा कि बेशक और बेशक और बेशक वो रब है, बेशक वो रब है और उसकी बनाई हुई तमाम नेमतें हैं जिसका फायदा इंसान उठा रहे, जिसका फायदा इंसान उठा रहे। इंसान तो ये चीजें जो अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया, इन सभी चीजों का फायदा तो इंसान उठा रहा है। अब और उस वक्त जो कुफार कुरैश थे वो उठा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है आपके रब ने शहद के मक्खी के दिल में यह बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए ऊंची ऊंची जो ये है बिल्डिंगें हैं, है ना, मैं अपना घर छतें बना लो। ठीक है, तो ये दिल में किसने डाला? बेशक अल्लाह ने डाला, बेशक अल्लाह ने डाला और यह कुदरत अल्लाह ही की तरफ से है, इसको समझना होगा आगे। और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती राह, उनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं मधुमक्खियों के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है कि और हर तरह के मेवे खा और अपने रब के आसान राहों में चलती फिरती रह, उनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है कि नहीं? ठीक है ना। अल्लाह कह रहा है कि देखो वो मधुमक्खी जिसने अपना घर बनाया एक मुकाम पर, अब वो मधुमक्खी जो है कि जंगलों में, पेड़ों पे, दरख्तों पे और दिगर कहाँ जाती है और कहाँ जा करके फलों से और तमाम चीज़ों से जो है कि उसको खाती हैं, ठीक है ना। और फिर देखो उन मधुमक्खी का एग्जाम्पल देते हुए अल्लाह कह रहे हैं कि फिर देखो वो वापस अपनी उन्हीं राह से घूमते फिर अपने छत पे आ जाती है, अपने छत पे आ जाती है। ये भी एक कुदरत, वो तो भटकती नहीं, वो अकल कहाँ से उसके पास आई? फिरती है इधर उधर आसमान में बिना किसी लैंडमार्क के। हमारी तो लैंडमार्क की जरूरत होती है ना। अब वो आसमान में बिना किसी लैंडमार्क के घूम रही है और तमाम कहाँ दिन भर नहीं जाती है। आप फूलों के और तमाम तरीके के रस अपने पेट में भरती है और उसके बाद फिर वापस अपने घर चली आती है, यानी कि अपने उस छत पे चली आती है जहाँ पे अपना घर बनाई होती है।
اور وہاں سے پھر اپنی چیزوں کو جو نکالتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو نکالتی ہے کیا ہی شفا ہے. اچھا اب وہ کہاں سے نکالتی ہے بھائی؟ یعنی کہ اس کے لیے وہ ویسٹ پروڈکٹ ہے جو ہمارے لیے شفا ہے. اللہ کی پناہ، بے شک اللہ نے یہ قدرت بھی دکھائی. اب دیکھو یہ کیسی قدرت ہے، دیکھو یہ کیسی قدرت ہے کہ مدھو مکھی جو ویسٹ نکال رہی ہے، اب وہ اللہ نے اس میں ایسی قدرت دی کہ وہ ہمارے لیے شفا ہے. یعنی کہ وہ چیز، یعنی کہ وہ شہد کی جو خوبیاں ہیں، جو کوالٹی ہے، کون نہیں جانتا. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مدھو مکھی سے. مدھو مکھی کے لیے کیا ہے؟ وہ ویسٹ ہے، اس کے لیے وہ ویسٹ پروڈکٹ. اچھا اب وہ کہاں سے حاصل کر رہی ہے اپنا خوراک؟ دیگر تمام جنگلوں میں، بھٹکتی راہوں میں، اور درختوں پہ اور پھولوں کے رس کو چوز کرتی وہ اپنا پیٹ بھرتی ہے، اور پھر جو ہے کہ واپس اپنے گھر چلی آتی ہے جہاں پہ اس نے چھت بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر وہ پھر ڈائجیشن کے بعد جو اپنا پروڈکٹ نکالتی ہے. اب اس میں اللہ نے کتنی شفا دی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی ہی کام کی چیز ہے. تو یہ جو نعمت ہے کیوں ہے؟ کس لیے؟ کیوں اللہ نے بنایا یہ مدھو مکھی کو؟ اللہ نے کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ کس لیے اس مدھو مکھی کو اتنا علم دیا، عقل دیا؟ اس میں بھی فائدہ انسان کا ہے. وہ اس سے نکلے شہد وہ خود کے لیے بھی استعمال کرتا ہے شفا کے طور پر، اور اس کو خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اس میں بھی انسان کا فائدہ. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمام جو اگزامپل دے رہا ہے، کہتا ہے یہ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی. تو غور و فکر کریں گے تب تو ہم کو معلوم ہوگا. اللہ یہاں بھی کہہ دیا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو گے تب تو تمہیں معلوم ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی جو بدترین عمر کے طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ جانا اور توانا ہے. اوکے دوستو، اب اس آیت پر ہم لوگ تھوڑا رکیں گے اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہم فی الحال اجازت چاہیں گے. اس آیت پر ہم لوگ انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، اس پہ ہم لوگ پھر سے ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں. فی الحال میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.